السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ تقوی کی فضیلت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کے لیے قاضی یا عامل بنا کر روانہ فرمایا اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں کے لیے روانہ ہونے لگے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرماتے ہوئے ان کے ساتھ چلے۔ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے اپنی سواری پر سوار تھے اور حضرت علی خود ان کو سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ ضروری نصیحتوں اور وصیتوں سے فارغ ہو چکے تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے اور میں عن قریب اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل کیا جانے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور شاید ایسا ہو کہ جب کبھی تم یمن سے واپس آؤ تو بجائے مجھ سے ملنے کے اس مدینے میں تم میری مسجد اور میری قبر سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے تصور اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق کے صدمے سے رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر کے اور مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا، مجھ سے زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، وہ جو بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منظور نظر صحابہ میں سے تھے۔ وہ بیعت عقبہ ثانیہ کے 72 افراد میں شامل تھے جب آپ جنگ بدر میں شریک تھے اور بعد کے اکثر غزوات میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ قرآن و حدیث کا عمدہ فہم رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو حلال اور حرام کا علم جاننے والا سب سے بڑا عالم قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ لوگ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سیکھیں۔ دین کے معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشیر خاص تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا، اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ 9 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یمن کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ حضرت معاذ بڑے شہری بیان اور خوش کلام صحابی تھے۔ ان سے 157 حدیثیں مروی ہیں۔ وہ مسنون دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھائی کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھا کریں۔ اس حدیث میں اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے جب 9 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا۔ اس موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی سواری پر سوار تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیادہ پا ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔
تواضع اور انکساری اسلامی اخلاق کی محبوب صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود انتہائی متواضع تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے معمولی کام خود کر لیتے، صحابہ کے ساتھ سفر میں ہوتے تو دوسروں کے برابر کام کرتے۔ جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے میں بھی صحابہ کے ساتھ خدائی کا کام کیا۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کو نمایاں کرنے کی بجائے تواضع کے ضمن میں بے مثال اسوہ پیش کر رہے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تو سواری پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرور کہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر سوار ہو جائیں اور میں پیدل چلتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہ کیا اور پیدل ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے وقت اپنی رائے پر اصرار ہرگز نہ کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کے ساتھ پیدل چلنا چاہا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کو مان لیا اور اصرار نہ کیا۔ اس میں اسلامی اخلاق کا ایک اور پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے کہ کسی کو رخصت کرتے وقت کچھ فاصلے تک اس کے ساتھ جانے والے کی عزت فضائی اور اکرام بھی مسنون ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ضروری پند و نصیحت دے چکے تو پھر فرمایا کہ اے معاذ، شاید آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں عنقریب عالم آخرت کی جانب منتقل کیا جانے والا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہوگی بلکہ تم میری اس مسجد اور میری قبر سے گزرو گے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات کی خبر سنا رہے تھے، اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے کا احساس کر کے رونے لگے۔ اس پر لگتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کیفیت کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پھیر کر اپنا رخ مبارک مدینہ کی طرف کر لیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو دیکھ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مزید پریشان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس خبر سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدمہ پہنچا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ میری وفات کے ساتھ میری عقیدت مندوں اور جان نثاروں کو جو صدمہ ہوگا وہ وقتی ہوگا، کیونکہ جب پرہیزگار لوگ حیات دنیاوی گزار کر عالم آخرت کی طرف مراجعت کریں گے تو ان کو وہاں میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی کہ اس ظاہری فراق کا غم نہ کرو، جب تمہارے دل میں خوف خدا اور تقوی ہوگا تو تم یمن میں رہتے ہوئے بھی مجھ سے دور نہ ہوں گے، بلکہ دار آخرت میں تو تم میرے ساتھ ہی ہوگے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے زیادہ قربت کا تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہو، تقوی کی زندگی بسر کریں گے، وہ جو کوئی بھی ہو اور جہاں بھی ہو، یعنی آخرت میں میری پائیدار صحبت کے اصول کا معیار تقوی ہے۔ یہ متقی لوگ چھوٹی ذات کے ہو یا بڑی ذات کے، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا مفلس، تندرست ہو یا بیمار، کالے ہو یا گورے، میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر یہ متقی لوگ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، عرب میں ہو یا عجم میں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو میری رفاقت نصیب ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس گفتگو میں گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی جامع نصیحت فرمائی کہ دنیا میں زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف میں گزاری جائے، ہر وہ کام کیا جائے جس کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، فرائض دینی کو
پوری استطاعت کے مطابق بجا لایا جائے اور ہر اس کام سے باز رہا جائے جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہے یا پسند نہیں کیا۔ نیز حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رہے، یہی تقوی ہے، اور ایسے ہی متقی لوگ اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 عیسوی میں یمن گئے اور 11 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہو گئی۔ چنانچہ جب وہ 11 عیسوی میں واپس مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدفین ہو چکی تھی۔ اب حضرت معاذ کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر سے ہی گزر ہوا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی تھی۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔